الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارے جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 120 اور 121 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اور یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی شروع کر دو، ان کے دستور کی، ان کے قانون کی، ان کے دین کی پیروی شروع کر دو۔ یعنی کہ جب تک تم ان کے احکام ماننے نہیں شروع کر دو گے، تم ان کے تابع نہیں ہو جاؤ گے، تابع داری ان کی شروع نہیں کر دو گے، ان کی پیروی شروع نہیں کر دو گے، اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تم ان کو چاہے جتنا مرضی خوش کر لو، جتنا مرضی تم ان کے ساتھ جو ہے دوستیاں بڑھا لو، یہ تم سے راضی کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ قل کہہ دو ان الہدی اللہ هو الہدی، کہہ دو ان سے صاف الفاظ میں کہ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے ہدایت دی ہے، اصل رہنمائی تو وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی رہنمائی ہے، یعنی کہ راہ چلنے کا راستہ اصل میں وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ان کے پیچھے چل کے تمہیں کچھ نہیں ملنے لگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم ان کی خواہش کی پیروی کرو گے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح علم جو ہے وہ آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست، نہ کوئی مددگار، کوئی تمہارا حامی ناصر نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں خاص طور پہ جو غور طلب یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سنگولر کے صیغے کے ساتھ اپنے نبی سے مخاطب ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ تیرے سے ان کا لفظ ہے کہ تیرے سے یہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی شروع نہ کر دے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ پورے قوم سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ یہ تیرے سے کوئی راضی نہیں ہونے لگا جب تک تم چاہے ان کی ملت کی پیروی نہ شروع کر دو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے یعنی کہ اعلیٰ اخلاق کے مرتبے تھے، اور ایک انسان کی حیثیت سے پورا یعنی کہ علاقہ ان کو مانتے تھے کہ واقعی ان جیسا انسان کوئی نہیں ہے، بالکل امانت دار اور خوش اخلاق اور ہر قسم کے جو ہے کہ انسان کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے وہ آپ کے اندر موجود تھیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہیں شروع کر دو گے، ان کے دستور پر، ان کے دین پر چلنا نہیں شروع کر دو گے، ان کے پیروکار نہیں بن جاؤ گے، اس وقت یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، چاہے تم جتنا مرضی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے دوست بن جائیں، تمہارے سے راضی ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ پھر ان سے اللہ نے کہا کہ کہہ دو ان سے صاف الفاظ میں کہ ہدایت اصل میں وہی ہے جو اللہ نے ہدایت دی، رہنمائی اور چلنے کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا گیا، کہ راستہ میرا وہی ہے، میں اسی راستے پر چلوں گا جو اللہ نے مجھے سمجھایا ہے، تمہارے دین کی میں پیروی نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا سنگولر کے صیغے سے خطاب کیا کہ تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، تو نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، علم آ جانے کے بعد حق واضح ہو گیا کہ اصل راستہ تو یہی ہے، علم آ چکا ہے، تو بے علمی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے، حق واضح نہیں ہوا، نہیں، جب علم آ چکا، اصل چیز پتہ لگ چکی ہے، اب ان کی پیروی کی، اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو پھر یاد رکھو کہ ما لکا من اللہ میں ولی و ناصر، کہ تیرے لیے بھی کوئی ولی اور کوئی نصیر، کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہوگا، اللہ سے بچانے والا گویا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کس لیول پہ جا کے ہم انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ عام انسان سنائی تو ہمیں جا رہی ہے نا بات، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آیات نازل کی ہیں، لیکن مخاطب اپنے نبی کو کیا کہ نبی بھی اگر اس غلط راستے پہ کوئی ان کی پیروی شروع کری، حالانکہ وہ ہو نہیں سکتا، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ انہوں نے ان کی پیروی شروع کر دی، اپنے جو علم ان کے پاس آ گیا اس کو چھوڑا، تو ان کو ہی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کہاوتیں اور عقیدے بنا رکھے ہیں کہ خدا پکڑا چھڑائے محمد، اس قسم کے الفاظ ہمارے یہاں ملتے ہیں کہ جس کو اللہ نے پکڑ لیا اس کو محمد چھڑا لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ان سے مخاطب ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر غلط راستہ اختیار کیا تو تمہیں بچانے والا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، تو کچھ ہم یہ بیٹھیں گے ہمیں وہ چھڑا لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کو مخاطب کرے گا کہ تمہیں کچھ چھڑانے والا نہیں ہوگا تو کسی کو اور کو کیا چھڑانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات بڑی بات ہے، دو ٹوک الفاظ میں کہی ہیں کہ سیدھا سیدھا اللہ نے قانون بتایا کہ جو اللہ نے ہدایت دی ہے وہی اصل میں ہدایت ہے، جو رہنمائی، جو راستہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہی ہے چلنے والا، اس کو چھوڑ کے دوسرے کی خواہشات کی پیروی شروع کرو گے کہ ہم ان کو راضی کر لیں کسی طریقے سے، آج کل ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے دیکھ لیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں یا اپنے ہم حالات دیکھ لیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کس طریقے سے یہ راضی ہو جائیں ہم سے، جن سے ہم پیسے لے کے کھا رہے ہیں، جو بھی ان کے تابع دار ہم ہوئے پڑے ہیں، ان کے احکامات کو ماننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا تم سے راضی ہوں گے ہی نہیں، تم ان کی بات مانتے چلے جاؤ تو پھر راضی نہیں، ذرا سا تم نے ادھر ادھر کی یہ کوئی تم سے راضی نہیں ہوں گے، تم اس کی پیروی شروع کر دو، بس ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، بس جب ٹھیک ہے، اس کے بغیر یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کو خوش کرنے میں لگے رہے تو پھر اللہ سے کتنا تعلق ہے، اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا بکڑ تمہارے پر پھر آ جائے گی۔
اس بعد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا معنی یعنی کہ میں بار بار اس چیز کو ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ اس کو ہم ذہن میں رکھیں، تلاوت کا معنی خالی پڑھنا نہیں ہوتا۔ پڑھنے کو ہم قرأت کہتے ہیں، اس کا عام طور پر ترجمہ میں پڑھنا ہے اس کا مطلب ملتا ہے کہ پڑھنے کے لیے قرآن میں قرأت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تلاوت کا معنی ہوتا ہے پڑھ کر سنانا، بلند آواز سے پڑھنے کو اصل میں تلاوت کہا جاتا ہے جسے لوگ سنیں۔ تلاوت کا جہاں بھی قرآن کے اندر استعمال ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پڑھ کر سنایا جائے، دوسرے سنیں اس چیز کو، اس طریقے سے پڑھا جائے اس کو کہ دوسرے سن رہے ہوں۔ مقصد اس کا ہوتا ہے اللہ کا کام دوسروں کو سنانا۔ قرآن تلاوت کا مقصد یہ کہ اللہ نے کیا کہا، دوسروں کو سنا دیا جائے، دوسروں کے کانوں سے گزار دیا جائے، کوئی اس سے غافل نہ رہے۔ یہ یہاں پہ بات ہو رہی کہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح پڑھ کر سناتے ہیں جیسے پڑھ کر سنانے کا حق ہے، پورے بات کو واضح کر کے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کام کرتے ہیں، کوئی کتاب دی گئی اس کو پڑھ کر سناتے ہیں جیسے سنانے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی کہ اس کے ایمان لانے کا حق تب ادا ہوتا ہے جب اس کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچا دیا جائے، کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب کو جو ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ دوسروں تک پہنچا دینا، یہ ضروری چیز ہے، اس کے بغیر اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ یہ لوگ ہیں حق میں اس پہ ایمان لانے والے، ورنہ کہہ رہے کہ تو سب ایمان لانے والے ہیں جہاں ہمارا قرآن پہ ایمان ہے۔ ایمان کس بات کا؟ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ایمان کنسیڈر نہیں کر رہا۔ ایمان کی گویا کہ شرط یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کو دوسرے تک پہنچایا جائے، پڑھ کر سنایا جائے لوگوں کو کہ کیا بات اللہ نے کہی ہے۔ ظاہر ہے پڑھ کر جب دوسروں کو سنائیں گے تو خود بھی ظاہر ہے اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، عمل کرنے والے بنیں گے، لیکن دوسروں کو پہنچا نہیں رہے، اس چیز کو دوسروں تک سنا نہیں رہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو کامل ایمان تصور نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر۔ اور فرمایا کہ وہ میں یکفر بھی ہو، جو اس سے انکار کرے گا، گویا کہ جو اس کام کو نہیں کرے گا، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق نہیں چلے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے لوگ پھر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ خاسرون کہاں ہے؟ آخرت یا دنیا کو اس میں مختص نہیں کیا، نقصان دونوں طرف پھر ہوگا، دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی اٹھائیں گے۔ خالی اس نقصان کو آخرت تک نہ کہ شاید آخرت کا نقصان ہوگا، دنیا بھی خراب ہوتی ہے اس کے ذریعے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر نہیں چلتے، دنیا بھی ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہم چلتے ہیں تو وہ پھر صحابہ کرام نے چل کے دکھایا پھر کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں، تو دنیا میں بھی کامیابی کے بلندی کو انسان پہنچتا ہے، اور آخرت کی کامیابی تو پھر ہے ہی ہے۔ تو بہرحال ایسی دو آیات ہے، لیکن اس میں جو ہے بڑی کام کی بات اللہ نے دو آیات کے اندر بتا دیں۔ ہم ایک سرسری طور پہ ایک صرف نظر ڈال لیں۔ ایک سیدھی بات اللہ نے یہ بتایا کہ یہودی عیسائی جو ہیں تم سے یہ خوش نہیں ہوں گے، تم ان کو جیسا مرضی خوش کرنے کی کوشش کر لی اس وقت تک خوش نہیں کرنے ہوں گے جب تک تم ان کے پیروی شروع کر دو، ان کے ملت پہ، ان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلنا شروع کر دو، قدم بقدم ان کے تم پیروکار بن جاؤ، پھر تم سے راضی ہوں گے، اس کے بغیر تم سے راضی نہیں ہونے لگے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کو خوش کر لیں گے تو وہ خوش کرنے کے لیے تمہیں سمجھو کہ اللہ کو ناراض کرنا پڑے گا، تم اس کے پیچھے لگ گئے تو پھر اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی، پھر اللہ کی تم پکڑ میں آ گئے، اور جو کہ اللہ نے بات واضح کر کے تمہیں بتا بھی دی، اس کے باوجود یہاں چلو گے تو اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرے گا کہ تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ لیول دیکھ لیں اللہ کس لیول پہ جا کے ہمیں سمجھا رہا ہے، جب نبی کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا تو ہم کس باقی مولیہ، ہم کس زوم میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اور بچا لے گا کہ نہیں بچا سکتا، اللہ نے صاف الفاظ میں بتا دیا۔ اور پھر دوسری بات بتا دی کہ جو لوگ کتاب کا بھی ایمان کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر سنایا جائے لوگوں کو، خالی یہ نہیں خود ہی پڑھ کے، یہاں تو خود پڑھنے سے بھی لوگ قاصر ہیں، اس کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، تو گویا کہ پھر کسی منہ سے اللہ کے سامنے پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا کوئی قرآن پہ ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ایمان کنسیڈر نہیں کر رہا۔ پڑھ کر سنانا، دوسروں تک پہنچانا، اس کو اللہ تعالیٰ ایمان گردان ہے کہ ہاں یہ لوگ ہیں اس پہ ایمان رکھنے والے، جو ایسے تلاوت کرتے ہیں، ایسے پڑھ کے سناتے ہیں جیسے پڑھ کے سنانے کا حق ہے، حق ادا ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ صرف بس ایسے گونگنے پہ سے مٹی چھاڑ دی بس ٹھیک ہے جی ہو گیا، نہیں، پورا اس کا حق ادا ہونا چاہیے، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے اس کے تو قرآن کے اوپر۔ اور پھر جو اس سے انکار کرے گا، جو اس راستے پر نہیں چلے گا، وہ خسارہ پائے گا، پھر دنیا میں بھی دنیا میں بھی خسارہ پانے والے لوگوں کا آخرت میں پھر اس کو خسارہ ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب کا جو حق ہے اس حق کو ہمیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔